خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، الحمدللہ بچوں کی تربیت کا ایک بڑا زبردست یہ ایک شاہکار ہمیں نظر آتا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے حسن رضا امیر اہل سنت کی خوب برکتیں لوٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے اور ان کو امیر اہل سنت کی مزید برکتیں قرب نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ آج انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو حسن رضا کا ایک سوال اور امیر اہل سنت کا اس پر جواب بھی انشاءاللہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک ہم آپ کو امیر اہل سنت کا ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مدنی مذاکرے کی طرف چلتے ہیں۔ جنتی لاٹھی، مصر میں عید کا دن تھا اور لوگ جو ہے وہ تیار ہو کر جو ہے وہ ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ اس میدان میں جو ہے میلہ لگنا تھا اور اس میلے میں جو فرعون کے 70,000 جادوگروں نے حصہ لینا تھا اور ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے تھا۔ طے شدہ وقت پر یہ 70,000 جادوگر جو ہے وہ 300 اونٹوں پر اپنا سامان، رسیاں اور لکڑیاں وغیرہ لے کر پہنچے، اور ادھر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک جنتی لاٹھی لے کر تشریف لائے۔ جادوگروں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کچھ کریں گے یا ہم کریں، ہم اپنے جو ہے نا وہ سامان وغیرہ ڈالیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو۔ تو جادوگروں نے اپنا سامان جو کہ 300 اونٹوں پر رسیاں اور لکڑیاں وغیرہ جو لائے تھے، یہ انہوں نے جیسے ہی اس میدان میں ڈالی، یہ رسیاں اور یہ لکڑیاں جو یہ سانپ بننے لگی، یہ سانپ بن گئی اور یہ چلنے لگی ہوں، اور میدان میں جو ہے نا خوف و ہراس پھیل گیا لوگوں میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ پاک کے نبی، آپ علیہ السلام نے جنتی لاٹھی اس کو زمین پر پھینکا تو وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی، بہت بڑا سانپ بن گئی، اور جتنے بھی بظاہر سانپ نظر آنے والے جو تھے، یہ رسیاں لکڑیاں وغیرہ جو بھی سانپ نظر آ رہی تھی، ان سب کو اس اژدہے نے نگل لیا۔ اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے اور وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ یہ جو جادوگر تھے، انہوں نے پہلے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر کی، ان کی بارگاہ میں عرض کی، تو یہ ان کا عرض کرنا کہ یہ جو انہوں نے ادب کیا، تو یہ ادب کی بدولت جو نا انہیں ایمان نصیب ہوا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے منسوب شدہ، یعنی جو چیزیں سے نسبت رکھتی ہو ان کا ادب کریں، قرآن پاک کا ادب کریں، آب زمزم کا ادب کریں، دینی کتابوں کا ادب کریں، نیاز کا کھانا، تسبیح وغیرہ، شربت وغیرہ جو بھی نیاز وغیرہ کا ہوتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا ادب کریں۔ اس لاٹھی کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ یہ عصا کیا تھا۔ یہ لاٹھی جو ہے، یہ عصا، یہ 10 گز لمبی تھی۔ اس لاٹھی کی 2 شاخیں تھی جو کہ اندھیرے میں روشنی دیتی تھی، لائٹ دیتی تھی، ٹارچ بن جاتی، یوں سمجھے۔ اور یہ با کمال عصا، یہ جنتی لاٹھی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آرام فرماتے تو یہ پہرا دیتی تھی۔ یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ یہ عصا جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے باتیں بھی کرتا تھا۔ یہ عصا، یہ لاٹھی دشمنوں اور درندوں کو مارتی تھی۔ اور اس لاٹھی کی شان تو دیکھیں کہ جب کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تو یہ لاٹھی رسی بن جاتی، اور اس عصا کی کیا شان ہے کہ جب اسے زمین میں گاڑتے تو یہ درخت بن جاتی، ٹری بن جاتی، اور حسب خواہش جو ہے یہ فروٹ بھی دیتی تھی۔ کیا شان تھی ہمارے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ زائد درود و سلام، پیج نمبر 7۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23. جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1442 ہجری کے سفر المظفر کی پاکستان میں 23ویں شب ہے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالت کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے یہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہ چینج اور ریٹرن نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو نا آ کے غلط بیانی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم ان کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ بھئی آپ چینج کر سکتے ہیں اور ریٹرن کر سکتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جو نا وہ استعمال کرا ہوا پیس بھی لا کے جو ہے صاف کر کے وہ دے دیتے ہیں، مطلب بھئی ہمیں چینج کر دو، آپ نے تو لکھا ہوا ہے. تو اس مجبوری کے تحت ہم نے جو نا یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم لوگ چینج وغیرہ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی آتا ہے یہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی چینج کر دے تو ہم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کرتا ہے. کسٹمر یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم نے جو چیز لی ہے مثال کے طور پہ وہ اس کی مالیت 1000 روپے، ہم 2000 کی چیز پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہمیں یہ دے دو اس کے بدلے. تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائے کہ ہمیں اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے جو ہے نا ان کو سمجھانا چاہیے. اس صورت میں کہ مال میں خریداری سے پہلے کا یا خریداری کے بعد اور مال پر قبضہ کرنے سے پہلے کا کوئی ایسا عیب ہے جسے عرفن یعنی عام طور پر عیب شمار کیا جاتا ہے، اور مال پر قبضہ کرتے ہوئے خریدار کو اس عیب کا پتہ نہیں تھا، تو خریدار مال واپس کر سکتا ہے، اور دکاندار شرعاً واپس لینے سے انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ دکاندار واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے اور اسے یعنی دکاندار کو واپس لینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس نے تحریر لکھ کر لگا رکھی یا نہ لگا رکھی ہو. ہاں، اگر دکاندار نے مال کے عیوب سے براعت کا اظہار کر دیا، یعنی کہ مال میں جو بھی خرابی خامی ہو اس سے اس نے بیزاری کا اظہار کر وہ بیزاری ظاہر کر دی، مثلا کہہ دیا کہ میں اس میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں، تم دیکھ بھال کے لے لو، اگر اس میں بعد میں کوئی تم کو مطلب ہوا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، ابھی دیکھ لو. تو وہ خریدار نے خرید لیا. اب بعد میں عیب نکلنے کی صورت میں خریدار کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ مطلب ایک آسان ہے کہ ابھی دیکھنا ہے، یہ سونا ہے مٹی ہے آپ کے پاس ہے سامنے، اس کو دیکھ لیں اچھی طرح، بعد میں آپ آئیں گے کہ اس میں یوں ہو گیا ہوں ہو گیا تو میں اس کا ذمہ دار نہیں. یہ مطلب ایک آسان صورت اس میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ عموماً ہم نے سن رکھا ہے کہ گھروں میں تصاویر وغیرہ فوٹو وغیرہ لگانا مناسب نہیں. اب میرا شو پیس کا کام ہے اور میں گفٹ آئٹم وغیرہ سیل آؤٹ کرتا ہوں، میری دکان پہ فوٹو فریم وغیرہ ہوتی ہیں. اب اس کے اندر تصاویر نہیں ہوتی، الحمدللہ میں اس کے اندر مدنی چینل کی آتی ہے اور بھی اچھی اچھی تصاویر آتی ہے مکے اور مدینے کی، وہ لگاتا ہوں. اب کیا فرماتے ہو علماء اکرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اب فوٹو فریم سیل آؤٹ کرنا کیسا؟ خالی جو فریم ہے وہ تو بیچنے میں حرج بھی نہیں ہے نا. اب اگلا مکے مدینے کی تصویر لگائے اس میں، یا کوئی جاندار کی تصویر لگائے، اپنے باپ دادے کی تصویر لگائے، آپ نے تو صرف فریم بیچی ہے. ہاں، اگر آپ نے یہ کہا کہ بھائی اس فریم میں آپ اپنے دادا کی تصویر لگاؤ تو میں دوں گا، یا اس کو بیچی اسی لیے کہ وہ جاندار کی تصویر لگا کر آویزاں کرے، تب تو مطلب آپ کا جرم ہوگا، ورنہ مطلقاً بیچنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں نا. اب چھری بیچی
छुरी तो बिकी रही है ना बाजार में, अब वो बकरा काटे या बंदा काटे, इसमें छुरी बेचने वाले का कसूर नहीं है। हाँ, छुरी बेची इसीलिए के बंदा काटे और वो कत्ले नाहक हो तो जाहिर कि फिर इसमें मुजरिम है ये बेचने वाला। तो ऐसी फ्रेम जिस तरह आपने सवाल किया ना, बेचने में कोई हरज नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। SMS के जरिए भी सवालात का सिलसिला है। एक सवाल आया कि जिस घर में बच्चा पैदा हो तो घर में किसी ने तावीज़ पहना हो तो क्या उसका असर ख़त्म हो जाता है? ये इनको इतला मिली है कहीं से। मुझे पहली बार इत्तला मिली मदनी चैनल के जरिए अभी अभी। तावीज़ात की दुनिया में हमारी तो जिंदगी निकल गई, क्यों मुबालगा करें तो कभी ये बात सुनी नहीं थी, इसलिए ये वैसे ही लगता है, अफवाह लगती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आसिफ अतारी यूके के शहर लेस्टर से अर्ज गुजार हूँ। ये इरशाद फरमाइए कि हमदर्दी मुस्लिम क्या है और उसके आजकल क्या जराए हो सकते हैं? मुसलमान का भला चाहना, उसके दुख दर्द पर अपने अंदर दर्द महसूस करना, हम दर्द उसका दर्द बटाना, दुख उसके साथ वो एक नरमी हमदर्दी, उसके साथ एक मोहब्बत का इजहार करना। तो हमदर्दी मतलब है कि यूं वसी माना में खैर ख्वाही करना, किसी के साथ भलाई करना। तो इसके कई जराए, जैसे कि उसको भूख लगी है, खाना नहीं है तो खाना खिला दिया, ये भी हमदर्दी है। कपड़े पेश कर दिए, अगर जरूरतमंद है कपड़े दे दिए, रकम दे दी। कर्जा लेने आया और वाकई आपका दिल ठुकता है कि ये जरूरतमंद है, आपने इसको कर्जा दिया, ये सब हमदर्दी की सूरतें, बहुत सारी हमदर्दी की सूरतें हैं। गिर पड़ा तो उसको उठने में सहारा दिया, बोझ उठाना चाहता है उठा नहीं पा रहा तो आपने उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। गाड़ी उसकी रोड पे अकड़ के खड़ी हो गई तो आपने हमदर्दी, अजराए हमदर्दी, और धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट करवा दी। रास्ते में कोई चीज ऐसी है जो रात चलते मुसलमानों को तकलीफ देती है, पत्थर रोड़े वगैरह जो पड़े होते हैं, कांटे, ऐसी चीजें हटा देना, ये भी हमदर्दी का एक मतलब है कि इजहार है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो यूं बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं हमदर्दी की। उसके लिए दुआएं करना, ये भी हमदर्दी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इसमें एक सवाल मेरे सुनने से अर्ज़ के जहन में आ रहा था कि बाज़ औक़ात हमदर्दी तो हम करते हैं, लेकिन मखसूस कुछ लोग होते हैं जिनकी तरफ हमदर्दी करने का जहन नहीं बनता है। तो क्या ऐसा भी होता है कि बाज़ लोगों से कुछ ऐसे दिल में बात बैठ जाए कि उनके लिए हमदर्दी के लिए गुंजाइश नहीं होती है? इसको कुछ चेक करने का कोई तरीका कार अगर बयान फरमा दे। अब वो नफ्स के लिए अगर कोई से खारबाजी है, नफ्स के लिए, तब तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज्यादा हमदर्दी करनी चाहिए। मसलन नाराज रिश्तेदार को सदका देना, अगर हकदार है ज़कात दे दी उसको, या वैसे ही माली मदद दे दी, तो ये ज्यादा इसमें सवाब है, ये अफजल तरीन सदका है। माल अपने रिश्तेदारों को ज़कात देना ये भी अफजल है दूसरों को देने के बजाय, और अगर वो नाराज है तो अब उसको देना ज्यादा मतलब सवाब का काम है। इसी तरह दूसरे मामले में भी गौर किया जा सकता है कि वो जैसे दावत देनी है तो नहीं देंगे उसको, तो उसको पहले दावत दें, मान दें, ज्यादा मान दें। तो इस तरह इंशाअल्लाह अगर कोई दिल में ऐसी बात है उसके तो निकल जाएगी, और आप भी निकालें इसके। तो हमदर्दी करें तो इस्लामी रिश्ते के तहत, के साथ में खूनी रिश्ता भी, रिश्तेदारी, ये भी अच्छी चीज है, सिला रहमी। तो इस तरह इंशाअल्लाह ये के सवाब ज्यादा मिलेगा कि नफ्स पर ये चीज गिरा गुजरती है कि जिसने हमें बुरा भला कहा और उसी के साथ हम हमदर्दी करें,
ये थोड़ा कम जमता है नफ्स को, तो अब नफ्स को मार कर इसको जमाए, इंशाअल्लाह सवाब का हकदार होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम नकीबुल्ला है। मेरा सवाल अमीर सुन्नत से ये है, चरागा करने वाले रात को देर तक काम करते रहते हैं, बाज़ औक़ात फजर की नमाज भी छूट जाती है, तो उनके लिए क्या मदनी पोल है? यहाँ मुराद चरागा से गलबन जश्न विलादत का चरागा ही होगा। जी लगता है जश्न विलादत का चरागा हो, हाँ, तो उसमें अपने या कोई सा चरागा हो, जायज चरागा हो नाजायज चरागा की तो यहाँ तरकीब अपनी है ही नहीं, तो नाजायज तो नाजायज ही है न, शरई तकाजों के मुताबिक चरागा हो रहा है। इसके बावजूद अगर ये रात इसलिए इसको देर हो जाती है, ये नमाज में फजर में नहीं जाता, तो जाहिर है कि इसको तो चरागा करने के बजाय आराम करना चाहिए। चरागा करना यकीनन फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, नहीं करेंगे तो गुनाह भी नहीं होगा, जबकि इसको नाजायज नहीं समझते। फजर फर्ज है, रात जागते हैं तो और भी एहतियात हैं इसमें, खाली यही नहीं है रात को जागते हैं तो सखने बैठते थोड़ी होंगे, जोर जोर से बोला हम तो नाते चलाते होंगे, तो जोर जोर से नाते चलेंगे तो अतराफ में जो सोए हुए हैं घरों में इनको नहीं तकलीफ होती होगी, इनको भी, मरीजों को भी, बूढ़ों को भी, दूध पीते बच्चों को भी, सबको तकलीफ होती होगी। तो ये यूं करेंगे या जोर जोर से बातें करेंगे तब भी सारे घरों में आवाज जाएगी रात के सन्नाटे में, ये भी तकलीफ ही होगी ना। तो ना जोर जोर से बातें करनी है, ना नाते जोर जोर से पढ़ानी है कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, ना और कोई हुआटी करनी है कि बांस गिरा रहे हैं और वो ऊपर चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर किसी के घरों पर और वो ठा ठा करके हथौड़े चला रहे हैं रात, आधी रात के वक्त। तो ये चरागा नहीं चाहिए अपने को। हमारा चरागा वो हो कि जिससे ईमान ताजा हो जाए, गैर मुस्लिम देखकर इस्लाम से मोहब्बत हो जाए उसको, ये नहीं कि मुसलमानों को ही नफरत हो जाए हमारी इन हरकतों की वजह से। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं अब्दुल रज़ाक बाजवा, मैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब से ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आगे 12 रबीउल अव्वल महीना शुरू होने वाला है, उसमें हम लोगों ने पानी की सबीलें, दूध की सबीलें, जुलूस की आवाम होगी उनकी सहूलियात के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें ये गाइड कर दिया जाए कि इसमें हमें एहतियाती तदाबीरें क्या क्या करनी है। सवाब की नीयत से करें, दिखावे के लिए, वाहवा के लिए ना हो कि साहब बड़े पिस्ते बादाम डाले थे यार, बड़े वो जोरदार इन लोगों ने शरबत बनाया, वाह वाह होगी, बड़े दिलेर लोग हैं। यानी जो जेब से करेगा तो वो अपने दिलेर होने की तमन्ना करेगा कि लोग दिलेर बोले, तो भी ये फंसा। बहरहाल ये कि अगर चंदे से भी करते हैं तो इसमें ये होगा कि वो चंदा इसी मकसद के लिए लिया हो कि हम ये दूध शरबत और ये पिलाएंगे, ऐसा नहीं कि आप चंदा लें चरागा के लिए और चरागा का चंदा बचा कर या बच गया तो अब इसका शरबत पिला दिया, ये नहीं होगा। या तो चंदा लेते वक्त ये वजाहत करें कि हम इससे लंगर भी बांटेंगे, खाना भी खिलाएंगे, शरबत भी पिलाएंगे, ठंडा पानी भी पिलाएंगे, जूस के डिब्बे भी तकसीम करेंगे और बत्तियां भी लगाएंगे, झंडे भी लगाएंगे। तो या ये मतलब तय कर लें, हर एक से एक एक से करना होगा तय, वरना जो चरागा के लिए चंदा लिया ना तो उर्फ में जो चीज चरागा कहलाएगी ना सिर्फ उसी में होगा, और दूध पिलाना शरबत पिलाना ये चरागा नहीं कहलाता। खैर, तो अब ये कि आपने ये एक तो चंदे में एहतियात करनी, दूसरा ये कि पिलाते वक्त वो एहतियात करनी बहुत जरूरी है। एहतियात नहीं की जाती, यूं जग से यूं डर करके डालते हैं, छलक रहा होता है, गिर रहा होता है, पाँव में आ रहा होता है, कोई परवाह नहीं की जाती। शरबत कम गिराते होंगे, पानी ज्यादा गिरा रहे होते हैं। तो न पानी गिराना है न शरबत गिराना है, ये तो नियाज है, इसका तो एहतराम ज्यादा है। और वैसे भी नियाज ना भी हो तब भी ये अल्लाह की नेमत है, इसको जाया करना, जान बूझकर जाया करना, ये तो हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।
کیونکہ اس میں مال کا ضائع کرنا پایا جا رہا ہے نا. تو اس لیے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ شربت اور پانی وغیرہ پلانا ہے، احتیاط کے ساتھ. اور ایسے محتاط عیسائی بھائی یہ سبیل پر بیٹھے پلانے کے لیے. اب چھوٹے چھوٹے چھوکروں کو بیچاروں کو مطلب وہ تمیز نہیں ہوتی کپڑے پہننے کی، وہ گندے گندے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ ڈوبنگ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، گرا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، مطلب جو سمجھ میں آ رہا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو ایسا نہ ہو، سلجھا ہوا عیسائی بھائیوں، اور وہ بہت احترام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ لوگوں کو پلائے. اور لوگ ادھورا چھوڑ دیں تو اس کو بھی پھینکنا نہیں ہے، اس کو بھی واپس پلانا ہے. کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ سور المؤمن شفاء، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے. ہمارے ہاں یہ جھوٹا پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ معاذ اللہ یہ غلط طریقہ ہے، اور یہ پھینکنا بھی گناہ ہے. جھوٹا استعمال کر لینا چاہیے جبکہ اور کوئی وجہ نہ ہو پھینکنے کی. کوئی شرعی اجازت کی صورت میں کوئی پھینکا تو الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عام طور پہ جو ہمارے یہاں پھینکنے کا رواج ہے نا، یہ آدھا گلاس پانی پیا یوں پھینکا، شربت پیا یوں پھینکا، ٹھنڈی بوتل بھی یوں پھینکا، مطلب پھینکا پھینک ہوتی ہے. کھانا اتنا گراتے ہیں جس کی انتہا نہیں. یہ اس طرح گرانا کہ یہ ضائع ہو جائے. ہاں دوسرا کھا لے گا پی لے گا وہ ایک الگ چیز ہے، ضائع کر دینا، گلاس میں بچا دیا، یہ گناہ نہیں ہے. اس کو ضائع کر دینا، گرا دیتے لوگ، یہ گناہ ہے، اسراف ہے. اس کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لوگ کھڑے کھڑے پی رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی اگر انتظام ہو جائے نا کہ کوئی پلاسٹک کے اسٹول یا اس طرح کے کوئی بینچ وغیرہ ممکن ہو، کرائے کی ملتی ہوں کرسیاں وغیرہ، تو یہ بھی تھوڑا وہاں سیٹ کر کے رکھ لیا جائے کہ اور ترغیب ہو کہ بیٹھ کر پیو، بسم اللہ پڑھ کے پیو، 3 سانس میں پیو، دیکھ کر اجالے میں پیو، ہے نا، آداب ہے نا اس کے. اور پھینکنا نہیں ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. اس طرح کی سنتیں وغیرہ لکھ کر لگا دیں. اپنے عیسائی بھائیوں کو اس طرح کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ سنتیں اور آداب ایک مکتبۃ المدینہ کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا سب مل جائے گا. اس میں لکھ کر اس سے اچھی رائٹنگ میں یا کسی لکھنے والے کاتب سے، یا اب تو ٹائپ ہو جاتی ہے، تو ٹائپ کر کے وہ سبیل پر آپ گتے پر ایک بڑا کاغذ لگا دیں. یہ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اس طرح یہ سیکھیں گے بھی اور سنتوں پر عمل کریں گے، آداب پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ ثواب کے حقدار بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال عرض تھا ایک کہ بعض مساجد میں یہ تسبیحاں پڑھنے کے لیے کنکریاں خوبصورت سی ہوتی ہیں تو وہ رکھی جاتی ہیں، تو اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے جیسے وہ زمین پہ زور سے گرنے کی آواز آتی ہے، اس کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا یہ بھی منع ہوگا؟ جی ہاں، مسجد میں بادام بھی پڑھے جاتے ہیں، دیکھیں پبڑیاں پڑھتے ہیں. پبڑی کو پتہ نہیں اردو میں کیا بولتے ہیں، ہم تو پبڑی بولتے ہیں، کھانے کی چیز ہوتی ہے، چیا سخت ہوتی ہے، اس کو توڑ کے اس میں سے چیا اس کو بولتے ہیں. املی کا جو بیج ہو، املی کے بیج کو غالباً چیا بولتے ہیں. تو یہ پپڑی، میمنی میں تو پپڑی بولتے ہیں. بہرحال یہ کہ اس طرح کوئی رنگین پتھر، خوبصورت پتھر بھی رکھتے ہوں گے، دیکھنا یاد نہیں ہے مجھے. تو اب اس میں ایک تو آستے آستے احتیاط سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے، جس سے کسی کو پریشانی نہیں ہے، تب تو حرج نہیں. تو گھڑی بھی کچھ نہ کوئی آواز نکال رہی ہوتی ہے ہلکا پھلکا. ہاں اتنی زور سے جیسے بعض لوگ غیر محتاط انداز میں یہ اس کی تھیلی میں در کر کے ڈالتے ہیں، یہ بھی دیکھا ہے، یوں ڈالیں گے اور یوں تھیلی اٹھا کر ٹھا کر کے پھینکیں گے مسجد میں. تو اگر ایسا کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، کہ مسجد کو تو شور سے بچانے کا ہم کو حکم ہے. تو اس طرح وہ مسجد میں شور پیدا نہ ہو، تو احتیاط سے سب کو یہ کرنا چاہیے، اور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو، تلاوت کر رہا ہے اس کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ بھی خیال رکھنا ہے.
तो ये अच्छा अंदाज है, मस्जिदों में पढ़ते हैं दुरूद पाक वगैरह, बहुत अच्छा अंदाज है, इसको जारी रहना चाहिए, लेकिन वो ये कि आदाब का भी ख्याल रखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शफी अत्तारी सिडनी ऑस्ट्रेलिया से अर्ज कर रहा हूँ, झूठ से कैसे बचे? आजकल छोटे बड़े सभी बात बात पर झूठ बोल देते हैं। अल्लाह अल्लाह, सभी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, सच बोलने वाले भी दुनिया में मौजूद हैं, इन्हीं की बरकतों से दुनिया का निजाम चल रहा है, लेकिन एक तादाद है जो झूठ बोलती है, और झूठ बोलना ज़ाहिर के गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इसके लिए झूठ की जो झूठ बोलने पर जो वईदें हैं, इसकी सजाएं हैं, इनका मुताला करना चाहिए। झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है, और झूठ की बदबू निकलती है झूठ बोलने वाले के मुंह से, पता चल जाता है कि झूठ बोला है किसी ने। पहले तो यानी झूठ और गीबत दोनों से बदबू निकलती है। पहले तो पता चल जाता था कि लोग बहुत कम बोलते थे झूठ और गीबत, अब चूंकि चारों तरफ झूठ और गीबत तो दौर दौरा हो गया इसका, तो इसलिए वो बदबू से इसकी हमारी नाकें अट गई हैं, तो इसलिए वो अब समझ नहीं आती, मतलब पहले बदबू आती थी इसकी। ये लिखा है किताबों में, तो इसलिए वारा लेके वो झूठ की अगर वईदात पढ़ी जाए ना, इसके गुनाह, इसके नुकसानात, और झूठे का फिर कोई एतबार भी नहीं होता ना। झूठ बोलता है उसका पता चल जाता है कि झूठ बोलता, तो फिर वो सच भी बोलेगा तो लोग इसका भरोसा नहीं करेंगे और उसको अपने पास खड़ा नहीं रखेंगे। तो इसलिए ना झूठ बोलना है ना बुलवाना है, झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी आदत निकालें, अपने लिए कुछ सजा रखें, तो अल्लाह ना करे झूठ बोल दिया तो फौरन तौबा करने का भी निकल गया, और अगर बंदे की अख्तलफी की है, झूठ ऐसा बोला है, तब तो उस बंदे से भी माफी मांगनी पड़ेगी तौबा के साथ साथ, जबकि उस बंदे को नुकसान है जिसमें हक़ुल अब्द तलफ हुआ हो, बंदे का हक जाया हुआ हो झूठ बोलने में, या झूठी गवाही देते हैं, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह ये। वो झूठे गवाह तो अब तो सुना बिकाते मिलते हैं, झूठ बोल देंगे। तो ये इस तरह मतलब ये कि अभी तो सब कुछ बाजार चल जाता है, लेकिन आखिरत में बहुत महंगा पड़ जाएगा, दुनिया में भी महंगा पड़ जाता है। मैंने कहा ना, एतमाद नहीं रहता फिर बंदे का बिल्कुल, यानी कि वो भरोसा नहीं करता कोई। हजरत सैयदना हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें ये बात पहुंची है, झूठा दोज़ख में कुत्ते की शक्ल में बदल जाएगा, हसद करने वाला जहन्नम में सुअर की शक्ल में बदल जाएगा, और गीबत करने वाला जहन्नम में बंदर की शक्ल में बदल जाएगा। तो झूठा जो है वो दोज़ख में कुत्ता बन जाएगा, कुत्ते की शक्ल में बन जाएगा, यानी कैसा हसीन और जमील हो, दोज़ख में कुत्ता। अल्लाह करीम से हम पनाह मांगते हैं, झूठ से पनाह मांगते हैं। झूठ बोलेंगे ना बुलवाएंगे इंशाअल्लाह, गीबत करेंगे ना सुनेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जश्न विलादत के मौका पर मौलाना रात माइक पर नाश शरीफ चिल्लाना कैसे? नातें सुनना, नातें पढ़ना, ये सब सवाब का काम है, और रिकॉर्डेड नाते भी सुन सकते हैं,
لیکن اس میں یہ ہے کہ رات کو جشن ولادت کے موقع پر مائک لگاتے ہیں اور بڑی آواز رکھتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہوگی، مریضوں کو تکلیف، چھوٹے بچے چونک کے جاگ جاتے ہوں گے، صبح جن کو کام دھندے پر جانا ہے ان کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس لیے وہ مائک پر رات کو نعتیں گلیوں میں نہ چلائی جائیں، دن کو بھی اس طرح چلائے جائیں کہ اتنی زوردار آواز نہ ہو کہ کوئی اگر گھر میں قریب مریض ہے، کوئی سویا ہوا ہے تو اس کو تکلیف ہو، کسی کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب۔ میرا نام سلمان ہے۔ میرا ایک سوال ہے امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب سے کہ عورت کی آواز میں مرد حضرات نعت سن سکتے ہیں یا نہیں؟ نامحرم کی آواز میں نہیں سن سکتے، بیٹی اگر پڑھ رہی ہے تو باپ سن سکتا ہے، بیوی پڑھ رہی ہے تو شوہر سن سکتا ہے، ماں پڑھ رہی ہے تو بیٹا سن سکتا ہے، لیکن آج کل تو وہ جشن ولادت میں جہاں لوگوں نے بعض خرابیاں داخل کر دی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کیسٹیں بھی چلاتے ہیں، عورتوں کی آواز میں وہ ریکارڈنگ چلاتے ہیں، نعتوں کی کہیں کہیں چلاتے ہیں، تو یہ عوام سن رہی ہوتی ہے، یہ گناہ کا کام ہے، ناجائز، سے جس نے ایسا کیا توبہ کرے، اور سننا بھی نہیں ہے، کان بند کر کے یا جس طرح بھی ہو، اگر آپ گزر رہے ہیں تو آپ جلدی سے گزر جائیں، وہاں نہ سنیں، وہاں کھڑے بھی نہ رہیں، اور اگر آپ اتنے باز سے رہے ہیں تو جو چلا رہا ہے اس کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں کہ وہ ایسا نہ کرے اور توبہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جشن ولادت کے تعلق سے اسٹیجوں پر بھی شاید کہیں کہیں عورتوں کا نعتیں پڑھنے کا سنا تھا میں نے، ہے نا، تو اگر ایسا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو اس طرح کی نعت خوانی کا بالکل یعنی کہ جانا ہی نہیں چاہیے، اس میں تو توبہ استغفر اللہ، وہاں بیٹھ کر عورت بد نگاہی بھی ہوگی اور وہ اس کی آواز بھی سنیں گے، یہ گناہ ہے، اور جو یہ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں خدا جانے ان کا کیا ہوگا، ثواب کا کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام ہے، تو ایسا کبھی کیا ہے تو سچی توبہ کریں اور آئندہ پکا عہد کریں کہ عورت کی محفل نہیں کروائیں گے، محفل میں عورت کو نہیں بلوائیں گے، اور ایسی محفل میں جائیں گے بھی نہیں، ایسی محفل میں چندہ بھی نہیں دیں گے، بالکل ٹوٹل وائکاٹ، اس کا تعلق ہی نہیں ایسے کاموں سے ہمارا۔ صرف اسلامی بھائی پڑھیں، نعت خواں پڑھیں، اور جو شریعت کے مطابق کلام پڑھے جائیں، شریعت کے مطابق محفل نعت ہو، صرف اسی میں چندہ دیا جائے، اسی میں شرکت بھی کی جائے، کلام بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، بعض وقت کلام بھی بڑے الٹ پلٹ ہوتے ہیں، توہین آمیز کلام ہوتے ہیں، بعض اوقات میں کیا بتاؤں آپ کو کفریات بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ اس طرح کی محفل میں بھی حاضری نہیں دے سکتے، نہ اس کا وہ ریکارڈنگ بھی نہیں سن سکتے، یہ اگر چل بھی رہی ہو تو بند کر دیں، آپ نہیں سن، اگر سمجھ آتی ہو، اور جہاں شک پڑے تو علماء سے پوچھ لیں کہ یہ شعر جو پڑھا گیا کلام میں یہ کیا ہے، کیسا، اس کا مطلب کیا ہے، تو علماء جیسے رہنمائی فرمائیں اس کے مطابق عمل کریں، اپنے طور پر اگر زیادہ سمجھ نہیں پڑتی تو کوئی شریعت کا حکم نہ لگا دیں، آپ یہ بھی خیال رکھیں، جو علماء فرمائے اپنے کو وہی کرنا ہے، علماء اہل سنت عاشقان رسول، علماء کے ہم پیچھے پیچھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا آپ کا یہ جواب سن کر کوئی یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ عورت نعت نہیں پڑھ سکتی، عورت کو نعت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے؟ وہ نتیجہ نکالے گا تو اس کی بھول ہوگی، اس لیے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ ماں پڑھتی ہے، بیٹا سن سکتا ہے، بیوی پڑھتی ہے، شوہر سن سکتا ہے، بہن پڑھتی ہے، بھائی سن سکتا ہے، ابھی تو میں نے شروع میں یہ کہا تھا، یا عورت پڑھتی ہے، عورت سنتی ہے اور نامحرم تک آواز نہیں جا رہی، تب بھی عورت کا نعت پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ محفلوں میں ذرا رسک ہوتا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی
کہ غیر مردوں تک آواز چلی جائے. احتیاط اگر کرنے میں وہ کامیاب ہوتی ہے ہم اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے نا، بلکہ نعت پڑھنا تو اعلیٰ درجے کا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی. آقا کی ثنا خوانی. میرے آقا کی مدح سرائی اہل سنت کے حصے میں آئی، بگڑی آقا نے سب کی بنائی، ہم بھی قسمت جگائے ہوئے ہیں. صلو صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. جشن ولادت کے تعلق سے امیر سنت کے مدنی گلدستے ویڈیو کلپس ہم شائع کر رہے ہیں، جس میں بہت سارے آپ کے سامنے خوبیاں بیان ہو بھی رہی ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جشن ولادت کی خوشیاں عین شریعت کے مطابق بنائیں، ثواب بھی ملے اور برکتیں بھی نصیب ہوں. تو یہ ویڈیو کلپس دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے جاری کیے جا رہے ہیں. دعوت اسلامی کے فیس بک پیجز کے اوپر آپ کو یہ ایک ویڈیو کلپس ملیں گے. واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہم اس کو فارورڈ کر رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں. تو آپ بھی متعلقہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں یا کنسرن جو لوگ ہیں، عاشقان رسول ہیں، عاشقان میلاد ہیں، ان تک بھی آپ یہ ویڈیو کلپس پہنچائیں. اسلامی بھائی اس کی بھرپور کوشش کریں. اسلامی بہنوں کی نعت خوانی کے تعلق سے جیسے ابھی امیر سنت نے بہت اہم، پیارے اور ابھی امیر سنت بیان فرمایا، بہت پیارا بیان فرمایا. تو اس سے بھی ظاہر اسلامی بہنیں عام کریں تو اس سے جس قدر ہوگا فوائد حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ شریعت کے مطابق ہمارا جشن ولادت منانا ہوگا. اور جو لوگوں کو تکالیف ہوتی ہیں، تکالیف کے ساتھ ساتھ جو ایسی مطلب کہ تنقید کا موقع بھی کیوں ملے کسی کو. الحمدللہ امیر سنت کوشش فرما رہے ہیں اور بڑے پیارے پیارے جوابات ہمیں عطا ہو رہے. تو اس کے چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس آپ کو پہنچ رہے ہوں گے، پلیز اس کو عام بھی کریں، اسپیشلی جو کنسرن لوگ ہیں عاشقان رسول تک پہنچانے کی کوشش فرمائیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جہاں خواتین نعت پڑھ رہی ہو وہاں مرد حضرات کا جانا جائز ہے؟ اگر عورت کی آواز آ رہی ہے نعت پڑھنے کی تو وہاں نہیں جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلوس میلاد میں کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ جلوس میلاد میں بھی کافی احتیاطوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ایک تو یہ کہ بہتر تو یہ کہ باحضور ہے اور نعتیں سنیں، نگاہیں نیچی رکھے اگر ممکن ہو اس کے لیے، عشق رسول میں ڈوب کر اگر جلوس میں چلے تو انشاءاللہ اس کا لطف ہی کچھ اور ہوگا. بعض لوگ جلوس میلاد میں کچھ زیادہ ہی جوش میں آ جاتے ہیں اور اچھل کود مچاتے ہیں. اس سے مطلب لوگ پھر تنقیدیں کرتے ہیں. بعض لوگ وہ مخصوص کسی جگہ سے گزریں گے تو وہ زوردار نعرے لگاتے ہیں، اس طرح کے کسی کو اشتعال پیدا ہو. اب پھر بعض اوقات وہ اشتعال پیدا ہوتا ہے تو ادھر سے پتھر آتا ہے، ادھر سے اور جوش بڑھتا ہے، پھر کیا لڑی مارا ماری ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. اشتعال انگیز نعرے، انہیں اشتعال انگیزی نہیں کرنی. نعرے اگرچہ جائز ہوتے ہوں گے جو لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات موقع محل ہوتا ہے کہ اس سے دوسرے مشتعل ہوتے ہیں تو پھر وہ فضا خراب ہوتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے ہیں، بعض اوقات فائرنگ ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں سب سمجھتے ہوں گے. تو ہمیں ایسے حالات پیدا نہیں ہونے دینے چاہیے. پر امن طریقے پر اپنا جلوس میلاد ہے اس کو گزارے
اور ویسے بھی اپنی بارات کوئی بھی خراب نہیں کرتا. اب آپ میں سے ایک آدمی جوش میں آ گیا, اس نے وہ نعرے لگانے شروع کر دیے, اب کسی نے کنکر مارا, پتھر مارا, اڑا اڑی کی, تو اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اڑا اڑی کرنے والا تو نظر بھی نہیں آئے گا. آپ کا جلوس جو آپ کی بارات یہ منتشر ہو جائے گی, لوگ بگدڑ مچے گی اور کچلیں گے ایک دوسرے کو. نقصان کس کا ہوا؟ آپ کا ہی تو ہوا. تو اس لیے اپنی بارات کی حفاظت کریں, اپنے جلوس میلاد کی حفاظت کریں اور بدنظمی نہ کریں. انتظامیہ کے ساتھ بھی تعاون کریں کہ انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر ہی رہی ہوتی ہے, تو ان کے لیے بھی کوئی مطلب ایسے مسائل کھڑے نہ کیا کریں. بعض لوگ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں, وہ ان پر پھپتیاں کسیں گے تو ان کو برا بلا بولیں گے, پولیس والوں اس کو ارے بھائی اپنا کام کرنا. وہ جشن ولادت کا جلوس ہے, تو جس کی یاد میں جلوس ہے اس کی شان بیان کر. اب اس کو بول رہا ہے, اس کو ہوٹنگ کر رہا ہے, تو یہ بعض شرارتی لوگ ہوتے ہیں, تو اس طرح کے دھندے لے کے ہمارے جلوس کو منتشر کرتے ہیں. اگرچہ نیت ان کی یہ نہیں ہوتی ہوگی, لیکن یہ کرتے ہیں ایسا. تو ایسوں کو بھی میں یہی درخواست کروں گا, ڈائے ہو کر, شریف ہو کر, بالکل باوضو آقا کی یاد میں گم ہو کر آپ جلوس میلاد میں شرکت کریں. آپ کا کوئی نام نہ لے یار, آپ کو دیکھ کر مطلب ہے گناہگار توبہ کریں گے, غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے. بعض وقت ایسا ہوا بھی ہے. ایک بار ایک جلوس میلاد گزر رہا تھا اپنا, وہ ایک 10 برس کے بچے نے کچھ رک کے وہ وہاں اس میں نیکی کی دعوت دیتے, نیکی کی دعوت دی. تو ایک آدمی آیا اپنے وہاں کے جو ذمہ دار تھے ان کے پاس جلوس ہی کے دوران, اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بہت آپ کا انداز پسند آیا اور یہ بیان بھی بڑا خوب, اور میں تو ہوں غیر مسلم, اب مجھے مسلمان کر لو. تو وہ اسی وقت ہاتھوں ہاتھ مسلمان ہوا اور نعروں سے فضا گونج اٹھی. پھر اس نے بولا کہ میں اب اپنے گھر میں جا کر والدین کو, بال بچوں کو, سب کو کنونس کروں گا یہ سب مسلمان ہو جائیں. خیر بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ گھر کے سارے لوگ جو تھے وہ گنتی بھول گیا, وہ لوگ بھی تقریباً مسلمان ہو گئے. یہ جلوس میلاد اس کو بولتے ہیں بھائی. جلوس میلاد اس کو نہیں بولتے ہیں کہ پتھرا وہ لاٹھیاں چلے اور گالیاں نکلے اور فائرنگ ہو, لاشیں گرے. نہیں, ہمارے جلوس ایسے نہیں ہے بھائی. ہم پورا امن رہتے ہیں. جو عاشقان رسول ہے وہ پورا امن رہتے ہیں. تو پر امن رہنا ہے, ہنگامے نہیں کرنے, حالات خراب نہیں کرنے. دشمن کو تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے, اس کو تو واٹج دیکھ کے بیٹھا ہے, انتظار کر کے بیٹھا ہے کہ ذرا موقع ملے, بس وہ اس کو انگلی پکڑا تو یہ ہاتھ پکڑ لے گا اور دھما دھمی کروا دے گا. اس نے بالکل انگلی نہیں پکڑانی, اور آپ نے بالکل شرافت کے ساتھ آقا کی ثنا خوانی کرنی ہے, اور نعتوں کی دھوم اور نعروں کی دھوم, مرحبا کی ایسی دھوم دھام کرنی ہے کہ بس شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, مرحبا, منٹھار کی آمد, مرحبا, مختار کی آمد, مرحبا, آقائے عطار کی آمد. مرحبا. جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے, جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے, مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, جشن ولادت کی خوشیاں منانے کی بات ہو رہی ہے, اور استقبال ماہ ربیع الاول کے مدنی مذاکرے, اور 13 ربیع الاول تک
یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ جاری رہیں گے انشاءاللہ. تو ان مدنی مذاکروں کے جو اوقات کار ہیں، ٹائمنگز ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ ہے یہ 8:30 بجے شروع ہوگا. عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں ان دنوں میں عشاء کی جماعت 7:45 بجے ہوگی انشاءاللہ، اور 8:30 بجے مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. اور ان مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ SOPs کے ساتھ جلوس میلاد کی بھی تراکیب کی جائیں گے انشاءاللہ. تو خوب انشاءاللہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے اور دھوم دھام سے جشن ولادت منانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جشن ولادت کے موقع پر ہونے والے مدنی مذاکروں کے ٹائمنگز بھی تمام عاشقان رسول نوٹ فرما لیں. آپ نے مدنی مذاکروں میں شرکت بھی کرنی ہے اور خوب شرکت کرنی ہے، اور مدنی پرچم کے ساتھ، مدنی جھنڈوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے جشن ولادت کے ان مدنی مذاکروں میں حاضر ہونا انشاءاللہ. تو کلام بھی پڑھتے جائیں گے، سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور خوب مرحبا 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 کی دھومیں مچاتے جائیں گے انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب. مچانا مرحبا کی جی. اچھا، یہ جو ہمارے یہاں 7:45 بجے جماعت ہوگی، تو ہماری پچھلی روایت یہ رہی ہے کہ عشاء کی جماعت سے آدھے گھنٹے کے بعد ہم مطلب یعنی کہ شروع کر دیتے ہیں سلسلہ. جی. اگر 8:15 بجے تلاوت وغیرہ نعت اور یہ شروع ہو جائے تاکہ وہ نمازی بھی منتشر نہ ہو. انشاءاللہ ذہن میں آ رہا ہے جیسے آپ فرمائیں. مرحبا جی، انشاءاللہ ایسا ہی کر لیں گے. تو مدنی چینل میں 9 بجے کا اشتہار چلا تھا، ان کو بھی کیونکہ جو اب ان کے شعبے نا ان کو شاید پتا اسی وقت چلے گا جب آپ بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس کی ترمیم کر رہے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ سٹے میں جیتے ہوئے پیسوں کا وصول کرنا کیسا؟ جوا میں جیتے ہوئے، سٹا بھی جوا ہی ہے نا، جوا کی ایک صورت ہے. جی جی ہاں. جوا میں جو جیتے ہوئے پیسے ہیں نا، اس میں یہ مالک نہیں بنتا جس نے جیتا نا، اس کے حق میں یہ بالکل یعنی کہ حرام ہے بالکل. اور اس کو جس سے جیتا ہے نا یہ اسی کو دے دے، توبہ بھی کرے کہ کائے کو جیتا، یعنی جوا کھیلا ہی کیوں، اس سے توبہ بھی کرے، اور جس کے پیسے ہیں وہ ایک ایک پائی اس کو بھر دے. بھلے راضی خوشی سے وہ ہارا ہے، راضی خوشی سے کوئی شراب پیے تو حلال تھوڑی ہو جائے گی، تو حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا سونا اور چاندی کے برتن بنانا اور بیچنا جائز ہے؟ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا تو جائز نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس کو بطور شو پیس رکھنا اس کی تو اجازت ہے. مزید مفتی صاحب دیکھیں کیا فرماتے ہیں. جی یہی ہے، بنانا اور ان کا بیچنا تو جائز ہے. اب وہ استعمال کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی استعمال سے مراد کھانے پینے میں، یا جو ہے وہ عام طور پہ تو کھانا پینا ہی ہوگا برتن کا، اور تو کچھ ہوگا نہیں. وہی ہے سوال. جی اچھا، سونے کی گھڑی ہے تو اس میں ٹائم نہیں دیکھ سکتے، قلم ہے، سونے کی نب ہے تو اسے لکھنا جائز نہیں ہے. اس طرح کے استعمال بھی اس کے منع ہے. بطور شو پیس جو ہے نا یہ سونے چاندی کے برتن یا کوئی ویسی جائز چیزیں، بت وغیرہ نہیں ہے، جائز چیزیں ہیں دیواروں پہ لگائی ہیں یا شوکیس میں سجائی ہیں سونے چاندی کی، یا برتن پیالے وہ صرف سجانے کے لیے، تو اس حد تک تو جائز ہے. کھا پی نہیں سکیں گے اس میں سونے چاندی کے برتنوں میں. انبیاء یا ولی اللہ کے ارواح کے ساتھ کبھی کبھی بیداری کی حالت میں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں؟
جی بالکل ہو سکتی ہے بیداری کی حالت میں ان سے ملاقات. اللہ تعالیٰ ان کو قوت عطا فرمائے تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. یعنی جسم کا پردہ، جسم کا جو خول تھا وہ ہٹ گیا، باقی ان کی روح تو آزاد ہے. تو جس طریقے سے چاہیں جہاں پر تصرف فرمائیں. تو بیداری میں بھی اگر ملاقات کرتے ہیں تو یہ ملاقات ممکن ہے. ٹھیک. اور بھی سوالات ہمیں آئے ہوئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ محمد فیضان رضا کہتے ہیں دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ اصل میں تقریباً ایک ہی جیسے ہیں. دین، مذہب، مسلک اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتی ہیں. بعض اوقات ان میں تھوڑا فرق کر لیا جاتا ہے کہ جو مذہب ہے وہ عام طور پہ جو ہمارے اسلام کے اندر مختلف جیسے فقہ ہیں، فقہ شافعی ہے، فقہ حنفی ہے، ان کے اوپر بھی مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات عقیدے کی درستی اور صحیح درست عقیدہ ہو، غلط عقیدہ ہو تو ایسے افراد کے اوپر بھی صحیح المذہب اور بد مذہب کہا جاتا ہے. دین کا عام طور پہ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ جو اسلام کے اپوزٹ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اوپر یہ لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے کہ دین اسلام اور اس کے مقابل جو ہے وہ دیگر ادیان باطلہ اس طرح کا. ورنہ عام طور پہ دین، مذہب وغیرہ یہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. دین کا مطلب ہوتا ہے نہیں کوئی ایسی چیز کو جس کو بندہ اختیار کر لے، جس کو بندہ لے لے، جو کچھ کرے. اور مذہب کا مطلب لغوی اعتبار سے وہ چیز جس کی طرف بندہ چلنے والا ہے، جس پر چلنے والا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ہی طور پر ایک ہی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، معنی ایک جیسا ہی ہوتا ہے ان کا. امیر سنت سر سے کیا عدت کے دنوں میں اسلامی بہن تیل لگا سکتی ہے؟ زینت نہیں کر سکتی، تیل لگانا مفتی صاحب فرمائیں گے زینت میں آئے گا. جی اس میں جیسے خوشبو والا تیل لگانا یا اس لیے لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. تیل بیماری کی وجہ سے جو ہوتا ہے، سر میں درد ہے تو اس کے لیے تیل لگانے کی اجازت ہے کہ وہ لگا سکتی ہے. ربیع الاول کی خوشی میں چراغاں کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے کیا؟ جی ہاں، ربیع الاول شریف کی خوشی میں چراغاں کرنے میں ثواب ملتا ہے. خوشی منانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، جشن ولادت منانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. الحمدللہ. تو حاجی اسید رضا نے تو وہ خوشی منا کے بھی دکھائی. حبیبہ بھائی نے، میرے پوتا پوتی ہیں، تو خوشی کا اظہار بھی کیا. تو اچھی نیت ہو، ثواب کی نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا. یہ سورہ بہارا مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے. اس کے بیک ٹائٹل پر ایک پیاری حکایت لکھی ہوئی ہے. ایک عالم صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں. منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم ربیع النور میں جھنڈے گھرے لہرائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک
جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہے، ہریالا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک افسوسناک خبر یہ تھی کہ کل عصر کے آس پاس نگران شورا کے بڑے بھائی ایاز خانانی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نگران شورا حاجی عمران سے بھی اور ان کے صاحبزادگان خرم اتاری اور حسان اتاری اور گھر کے دیگر سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا الہ العالمین، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ایاز خانانی کو غریق رحمت فرما۔ الہ العالمین ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ان کی بے حساب مغفرت فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ الہ العالمین ان کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ میرے پاس جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان پر اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایاز خانانی سمیت ساری امت کو اس کا ثواب مرحمت فرما، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایصال ثواب کے لیے مزید ایک مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال اسے گھیر لیتے ہیں اور جس طرف سے بھی عذاب آتا ہے اسے روکتے ہیں اور اس کا ایسے دفاع یعنی ڈیفینس کرتے ہیں جیسے انسان اپنے بھائی، اولاد یا گھر والوں کا دفاع یعنی ڈیفینس کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو قبر میں بہتریاں لانے کے لیے نیک اعمال ہم سبھی کو کرنے چاہیے اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ اپنی رحمت سے قبول کر لے اور ہماری قبر کی منزل بھی آسان ہو جائے۔ تو تمام سوگواروں کو چاہیے کہ وہ صبر و ہمت سے کام لیں
اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اپنی موت کو یاد کریں کہ عنقریب اپنی بھی باری آنے والی ہے. جس طرح مرحوم دنیا سے چلے گئے تو وہ ہمیں بھی مطلب یعنی کہ خبردار کرتے گئے, گویا جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والوں میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. اس طرح اپنی بھی باری آنی ہی آنی اور جان جانی ہی جانی ہے. ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل جب بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو میں بڑے بھائی کے سرحانے حاضر تھا. انتقال ہو چکا تھا تو اس وقت امیر علیہ سنت سے رابطہ ہوا تھا تو میں نے ایک درخواست کی تھی امیر علیہ سنت سے. اب وہ ہماری میمنی زبان میں تھی اور امیر علیہ سنت نے پھر اس کا ایک جوابی دیا. وہ جوابی تھا میمنی زبان میں, لیکن یہ اتنا پرسوز اور رکت بھرا اور سبق آموز جواب تھا کہ میں نے نیت کی تھی کہ انشاءاللہ یہ مدنی چینل کے عاشقان رسول تک یہ پہنچاؤں گا کہ سوچ اس میں ملتی ہے, سوچ کیا ہونی چاہیے. میں نے جو عرض کی تھی پہلے وہ میں چلاتا ہوں, اس کے بعد امیر سنت نے جو جواب عطا فرمایا وہ آپ سنیے گا. پاپا ایاز جو نام گیری نے جرا تلقین کی جملہ چیڑیو کیا ایاز خبر میں سوال کا جواب دی دی جا ہمیں نے کنتے رکھی نے یہ آواز سنا دی لیکن آواز سے سنن تا انتقال شدہ. ایاز الطاری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آئمت رحمت نازل کرے, قبر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیرے زیارت یا سلام عرض کر جا. اللہ کریم ہے کہ پیارے محبوب کی پہچان نصیب کرے. نکیرین منکر نکیر چند اللہ کے ثابت قدمی نصیب فرمائے. ہمت کر جا اللہ جی رحمت سے جو پوچھن جواب دی جا. اللہ کے جواب سجائی دیے, اللہ ہمت آسانی کری دیے, گناہ معاف کری دیے, ہمت دیے. قبر انجی جنت جو باغ بنی انہیں. یہ بڑے ہی پرسوز اور رکت بھرے کلمات تھے جو ایک اس میں سوچ بھی ڈیلیور ہوتی ہے ہمیں کہ کس طرح کی سوچ ہونی چاہیے, کس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے, کس طرح کے احساسات ہونے چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اللہ نگرانی چورا کے بڑے بھائی ایاز بھائی کو بخش دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ نگرانی چورا اور ایاز بھائی کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے. آمین. یا اللہ حاجی کے بھائی کو بخش دے. یا اللہ حاجی کے بھائی کو بخش دے اور حاجی کو اور سب کو صبر دے. آمین. میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں سے سنا ہے کہ سفر کا آخری بوجھ مردوں پر بھاری رہتا ہے, تو اس سے بچنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے. یہ غلط سنا ہے, اگر آپ نے سنا ہے تو. نہ آخری بدھ اس کا نعوذ باللہ کسی پر بھاری ہے, نہ پہلا بدھ بھاری ہے, نہ سفر کا کوئی دن, نہ کوئی گھڑی, کوئی گھنٹہ کسی پر بھاری ہے. اگر کسی پر بھاری ہے نا کوئی لمحہ, تو وہ لمحہ بھاری ہے کہ جس میں وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. ہر شخص کے لیے وہ وقت منحوس ہے جو کس سال میں کبھی بھی ہو کہ جس میں یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور ہر وہ وقت بہت خوشنما اور خوشگوار ہے جس میں وہ اللہ پاک کی فرما برداری کرتا ہے اور نیکی بجا لاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلامی بہن کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، صبح بہاراں کا کیا مطلب ہے؟ بہاروں کی صبح، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ کے آخری نبی کی، تو سارے چاروں طرف بہاریں آ گئیں، رحمت کے پھول کھل گئے، رونقیں ہو گئیں، تو خالی بہار نہیں بلکہ بہاروں کی صبح نمودار ہو گئی. تو اس لیے یہ سمجھو کہ جشن ولادت جس وقت پیارے پیارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برتھ ہوئی، اس وقت وہ صبح تھی، رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، تو کچھ رات کا حصہ بھی باقی تھا، صبح کا حصہ بھی شروع ہو گیا تھا، اس طرح دونوں کو یہ شرف ملا ہے. تو اس لیے اس کو عاشقان رسول علماء نے صبح بہاراں کا نام دیا ہے. الحمدللہ. مسلمانوں صبح بہاراں مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی سوال یہ تھا کہ یہ بھی چراغاں کے بارے میں سوال ہوا ہے، تو عرض یہ کرنی تھی کہ چراغاں کے حوالے سے جو عوام چندہ کیا گیا ہے، سجاوٹ کی مد میں لیا گیا ہے، اگر اس سے لنگر پکا لیا گیا، لیکن اس وقت شرعی مسئلہ معلوم نہ تھا کہ جس مد میں چندہ لیا ہے اسی میں ہی صرف کرنا ہے، تو اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا اس بارے میں کہ اب وہ جو چندہ استعمال کر چکے اس کا کیا حکم ہوگا؟ جس مد میں چندہ لیا اسی مد میں، اسی مضمون پر جس مقصد کے لیے چندہ لیا اسی میں اس کا استعمال کرنا یہ لازم ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے. مثلا مسجد کے لیے چندہ لیا تو اس چندے میں سے مدرسہ نہیں بنا سکتے، مدرسے کے نام پر چندہ لیا تو ان پیسوں سے مسجد نہیں بنا سکتے، یا دونوں بنانا، دونوں کی بات کریں کہ ہم مسجد بنا رہے ہیں اس میں مدرسہ بھی ہم بنائیں گے. اب کسی کو جس کو پتا ہے کہ یہ دونوں بنائے گا تو اس نے چندہ دیا تو یہ جائز ہے. تو اسی طرح اگر چراغاں کے لیے چندہ لیا اور اب اس میں آپ نے لنگر بھی لٹا دیا، شربت بھی پلایا، تو یہ ترکیب نہیں بنی کہ آپ نے چراغاں میں شربت اور لنگر یہ شامل نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر غلط استعمال کر لیا ہے تو جن کا چندہ اس میں استعمال کیا ہے، غلط استعمال، ان سے رجوع کرنا ہوگا، اور جو رقم اس طرح خرچ کی اس کو اپنے پلے سے دینی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دے. مزید مفتی صاحب دیکھیں کیا فرماتے ہیں. جی یہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان چندہ دہندگان جو چندہ دینے والے تھے انہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تاوان تو ان پہ لازم آ گیا، اب جو تاوان دینا ہے وہ ان کو دینا ہے اولاً، تو وہ اگر تاوان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں ہم نے معاف کیا تو ان کا معاف کرنا یہ ٹھیک ہوگا، معاف ہو جائے گا. بہرحال اس میں پیچیدگیاں تو رہیں گی، یہ چندہ ہوتا ہے مکس، پتہ نہیں چلتا کس سے کتنا لیا ہے اور ہے. تو یہ سب کام کرنے کے لیے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. چندے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب مکتبۃ المدینہ کی ہے، وہ مطالعہ سب کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ چندہ کرنے کے بارے میں شرعی احتیاط ہے، یہ بھی ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے، تو اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. ہے بڑی یعنی جو یہ بھولیں کرتا ہے نا آدمی، پھر اس میں واقعی کہ دشواری ہوتی ہے کافی. توبہ بھی کرنی ہے کہ سیکھا کیوں نہیں، غلط استعمال کیا تو اس کا. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جشن ولادت وغیرہ منائے نا تو آپ حتی الامکان اپنی جیب سے جتنا کر سکتا ہے نا کرے. تو اپنی جیب سے کرے گا نا تو پھر اب چاہے وہ بریانی پکائے، چاہے مطلب ہے شربت پلائے، چاہے بتی لگائے، تو کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے. یا مخصوص دوستوں سے آپس میں چندہ کرے،
इतने आप डाल दें, इतने मैं डाल दूं, 12,000 सब चलो निकालते हैं और यूं करते हैं। तो इसमें भी कोई अगर ऐसी बात हो गई ना तो आपस में तरकीब बनाना आसान, कदरे आसान रहता है। अवामी चंदे में तो पता ही नहीं चलता ना किसने कितना दिया। इसमें और मिस यूज तो यानी शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो मिस यूज नहीं करता होगा। जो मसाइल ही पता नहीं है ना तो गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी मतलब गड़बड़ हो रही होती है कि जिसकी इंतहा नहीं, इनको पता ही कुछ नहीं होता। जैसे मैंने मिसाल दी कि अब वो न्याज करना है, न्याज के लिए बड़ा जानवर लिया कि ये न्याज में डालेंगे। अब किसी ने चंदा दिया, बाद में पूरा जानवर भी बेचारे देते हैं। और क्या साहब लोगों ने रात को रत जगह किया, लोगों को तंग किया नहीं किया वो तो एक अलग मसला है रात को। और सुबह ये इसके गुर्दे कलेजी और ये दिल और ये सब नाश्ते में खा गए। अरे भाई तुमको खाने के लिए थोड़ी दिया है, ये तो न्याज की सब देख में डालो। अब वो कलेजी है या दिल है, जबान है या पाया है, वो सब ये लंगर खिलाना है। आप इसमें से अपने लिए स्पेशल डिशें नहीं बना सकेंगे। ये बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, कोई बोलने वाला भी नहीं है। पता ही नहीं है ना, बहुत मालूमात की बहुत कमी है। अब ये कि जैसे मैं बयान कर रहा हूँ ना तो ये तबका थोड़ी सुन रहा होता है कि चलो साहब ये वो शराफत से तौबा करके मतलब डरता हुआ रोता हुआ उलमा के पास पहुंचेगा कि मैं करूँ क्या, मैंने तो बड़ी कलेजियां और मतलब ये खाई हैं नाश्ते में, अब मुझे क्या करना है। इनको पता ही नहीं चलता। इस तरह के लोगों को जनरल बात कर रहा हूँ कि आम तौर पर अल्लाह अपना खौफ अता करे हम सबको, शरीयत के हम सब मिलके पाबंदी करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सर मोहम्मद कबीर बात कर रहा हूँ जिला चकवाल से। सर मेरे वालिद साहब 20 दिन पहले फौत हुए हैं, तो हमारी तरफ एक रस्म ये बनी हुई है कि जो भी घर में अफराद होगा वो पहले दिन बड़ी रोटी बना के गरीबों में बांटेगा, दिन ब दिन वो छोटी होती जाएगी। ये करना ठीक है या नहीं? रोटी खैरात करेगा और पहला जो आदमी करेगा वो बड़ी रोटी होगी उसकी, फिर वो रोटी रिड्यूस होती जाएगी, दूसरा आदमी करेगा, तीसरा आदमी करेगा। इस तरह मतलब ये नहीं कि मैं जो समझ सका हूं सवाल, तो ये बस बिला वजह की पाबंदी है। और किसी को मजबूर भी करना खानदान वालों को तुमको इस साल सबके रोटियां देनी पड़ेंगी, ये भी गलत तरीका है। अगर राजी खुशी से करते हैं तो सही है, लेकिन ये छोटी बड़ी कि पहले दिन बड़ी फिर इससे छोटी फिर तीसरे दिन इससे छोटी, ये बिल्कुल यानी कि गलत तरीके हैं। इसका कोई यानी कि सर पैर नहीं है इन बातों का। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है, क्या हम कभी कोई माल लगाते हैं बाहर मुल्क से, वो माल रास्ते में होता है और उसके आने से पहले हम उसका कब्जा लेने से पहले उसका सौदा कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं आगे किसी को? इस बारे में रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ये इस तरह का सौदा हो नहीं सकता, वैसे जायज नहीं है आने से पहले, यानी कि कब्जा जब तक अपना नहीं है तो उसको ये बेच नहीं सकते। मुफ्ती साहब मजीद इसकी तफसील बयान कर दें। जी, ये बे कब्ल कब्ज कहलाती है, यानी कब्जे से पहले किसी चीज़ को बेचना। तो ये जो जिस तरह का सिलसिला चलता है शरअन तो इसकी इजाज़त नहीं है, यानी अभी आपके हैंड ओवर हुआ नहीं है, आपके कब्ज़े में आया नहीं है, तो इसको आगे बेच देना ये शरअन नाजायज़ है। हदीस पाक में इससे मना फरमाया गया है और इसके बहरहाल दुनियावी एतबार से भी बहुत सारे नुकसान सामने आते रहते हैं, मसाइल भी इसकी वजह से खड़े होते रहते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल ख़रीद व फ़रोख्त जो होती है वो जायज़ नहीं है। मेरा पीर और मुर्शिद से ये सवाल है कि हमारे घर पे एक माजूर बच्ची है और ऐसे ही मुख्तलिफ वालिदैन के घर पे माजूर बच्चे पैदा होते हैं जिसमें दिमागी माजूर हो ख्वा जिस्मानी माजूर हो, तो ये क्या उन वालिदैन के लिए अल्लाह का अजाब है या आजमाइश है?
अल्लाह तौबा तौबा, इसको अजाब तय कर लेना ये तो नहीं ठीक। आजमाइश है, जाहिर है कि वो माँ बाप को इसमें सब्र करके अजर कमाना है, सवाब मिलेगा, खिदमत करें इसकी अपनी औलाद की, अल्लाह ताला से रहमत की दुआ करें, इसको अजाब ना कहा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद खुर्रम अत्तारी मोज़म्बिक के शहर मपूदू से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि स्विमिंग पूल में नहाना कैसा, और स्विमिंग पूल में नहाते हुए क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए। अब स्विमिंग पूल में नहाए या समुंदर में नहाए या नहर में नहाए, तो उसमें इस तरह ना नहाए कि नंगे सत्र पर दूसरे की नजर पड़े, न इतना ऐसा कपड़ा पहने के वो चिपक जाए और बदन जो सत्र छुपाना है वो जब ये पानी के बाहर निकले तो वो चमकता हो और लोगों की उस पर नजर पड़ती हो। लेकिन स्विमिंग पूल में या इस तरह नहाने में लोग तो चड्डियां पहनते हैं, नेकर, हाफ पैंट, जिसमें घुटने भी और रानें भी खुली होती हैं। तो इस तरह अगर ये सबके सामने नहाता है तो ये गुनाह का सिलसिला इसका शुरू हुआ। इसलिए सबसे बड़ी एहतियात यही है। और दूसरा ये कि तैरे वो जिसको तैरना आता हो, वरना वे डूब जाते हैं। स्विमिंग पूल में भी डूबने का खतरा होता है, स्विमिंग पूल भी तो गहरे होते हैं, तो इसमें भी अगर डूब गया तो अगर तैरना नहीं जानता और ये कूद गया जोश में आकर, तो ये भी इसके लिए वो इसकी इजाजत नहीं है। और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में मत डालो। इसलिए स्विमिंग पूल में भी जो तैरना जानता है और वहां दूसरी औरतें वगैरह भी नहीं है और दूसरे चड्डियों वाले भी नहीं है तो सब वो शरीयत के पाबंद लोग हैं। ऐसे मोटे कपड़े इन्होंने पहने हुए, किसी तरह भी उसके सत्र दरी नहीं होगी, यानी बेपर्दगी और बदनिगाही की सूरत नहीं होगी, दूसरों के सामने खुला सत्र किसी को नजर नहीं आएगा, ये सब देखना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला। दो तीन यहाँ पर थोड़ी वजाहतें शायद ज़रूरत पड़ेगी कि पहली वजाहत शायद ये ज़रूरत पड़ सकती है कि स्विमिंग पूल के मुख्तलिफ अलग अलग उसके अंदाज हैं। बाद स्विमिंग पूल के स्टेप्स बने हुए होते हैं, मिसाल के तौर पर 3 फीट का, 4 फीट का, अलग अलग फिट वाइज ये स्विमिंग पूल होते हैं कि जिसमें उमूमन डूबने का अंदेशा ना होने के बराबर होता है और वो उसके अपने अपने निज़ाम बने हुए होते हैं। तो उसके ताल्लुक से आप क्या इरशाद फरमाएंगे। दूसरा इसमें यह है कि स्विमिंग पूल में पानी के अंदर बदन नज़र नहीं आता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल क्लियर होता है पानी, और अगर कोई स्विमिंग पूल के अंदर भी है तो उसका भी बाकायदा बदन डेफिनेटली 100% वो बाहर वाले को भी नज़र आएगा और अंदर में भी जो स्विमिंग पूल में होंगे उन्हें भी एक दूसरे का यूँ बदन नज़र आएगा, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तकरीबन ब्लूश पानी भी होता है बाद वक़्त वो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अगर पानी के अंदर भी ये सारी सूरत हाल है तो इस ताल्लुक से भी आप क्या इरशाद फरमाएंगे। अगर स्विमिंग पूल, कभी जिंदगी में स्विमिंग पूल में उतरा नहीं हूं मैं, तो मुझे इसका तजर्बा नहीं है नहाने का। स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल देखा जरूर है मैंने, लेकिन तजर्बा नहीं है। तो अब अगर वाकई उसमें सत्र खुला नजर आता है तब तो जाहिर है कि गैर जो ने दूसरे लोगों की मौजूदगी में तो फिर भी एक नाजायज है, जबकि दूसरे लोग उसको देख रहे हैं। अकेला है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर वो उसकी अलग बात है। तो वैसे आदमी हमाम में भी नहाता है, अकेला होता है। तो देखें ना, स्विमिंग पूल के बाहर भी अगर आप खड़े होते हैं तो बातों को इसका तजर्बा होगा, तो स्विमिंग पूल की जो जमीन है वो नजर आ रही होती है। तो जब स्विमिंग पूल में पानी में से उसकी जमीन जब जमीन नजर आती है तो पानी के अंदर जो भी होगा वो पूरे के पूरा नजर आएगा ही आएगा। ये है कि ये बनावट इस तरह होती है, सही है। वो पानी इस तरह का होता है और पानी इतना क्लियर होता है
کہ ہر چیز اس میں واضح ہو. یہ ضروری بھی ہے کہ اگر جو سوئمنگ پول میں نہانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پانی جو ہے سوئمنگ کا جو پانی ہے وہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. نقصان دہ پانی میں نہ نہایا جائے, اس سے جلدی امراض ہو جانے کے اور دیگر بیماریاں ہو جانے کے بھی خدشے ہوتے ہیں. لہٰذا ورلڈ وائڈ سوئمنگ پول کے پانی کی اس کی اپنی SOPs بنی ہوئی ہوتی ہیں کہ کس طرح کا سوئمنگ پول میں پانی ہوتا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا بھی اس کے پورے قانون اور اصول بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں. دوسرا یہ کہ جو اگر پانی ہے ہی, سوئمنگ پول ہے ہی اتنا کہ جس میں بظاہر ڈوبنے کا اندیشہ ہے, بچوں کے سوئمنگ پول الگ ہوتے ہیں, چاہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے 5 سال کے یا 6 سال کے یا 7 سال کے بچوں کے سوئمنگ پول الگ ہوتے ہیں, جس میں بظاہر ان کے وہ پانی میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب کہ ان کے ڈوب جانے کا یا اس طرح ہلاک ہو جانے کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا وہی بات ہوگی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے؟ اب وہ الگ بات ہے, وہ ڈوبنے کا خطرہ ہی نہیں ہے, لیکن یار خطرات تو ہوتے ہیں اس میں. آدمی پھسل کے گر جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانے. سیڑھیاں تو سائڈ پہ ہوتی ہے نا, اب اگر وہ گرا تو پانی ناک میں نے چڑھ گیا اس کے, کنفیوز تو ہو جائے گا. اس میں خطرات تو موجود ہوتے ہیں. سنا یہ کہ ڈوبنے سے آدمی جلدی نہیں مرتا, یہ کنفیوز ہو جاتا ہے نا, تو ایک دم اس کو ٹینشن ہو جاتا ہے, ٹینشن سے اس کے دماغ کی نس پڑ جاتی ہے, تو یوں یہ مر جاتا ہے ڈوب کر. مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا. ابھی کسی اسلامی بھائی کے گھر جانا ہوا تو اس کے گھر کا کوئی کمپاؤنڈ تھا, اس میں کوئی 10-12 مکانات ہیں, انہیں ولاز ہیں شاید. تو وہ مطلب پانی, چھوٹا ذخیرہ بڑا ذخیرہ, یہ کوئی مہینہ 15 دن کی بات کرتا ہوں, برسوں پرانی بات نہیں ہے. یہ پانی کا مطلب یوں اچھا لگے اپنے کو, یوں تھا مطلب کہ اس میں لوگ تیرتے ہیں اور نہاتے ہیں. تو خیر وہ مطلب یعنی کہ اس میں سیڑھیاں بھی تھی اور فرش بھی بہت یعنی کہ صاف ستھرا اور یہ سب کچھ, اور ایک چھوٹا ذخیرہ تھا. تو مجھے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ بڑوں کا ہے, چھوٹا جو ہے نا یہ بچوں کا ہے, اس میں بچے نہاتے اس میں. تو ہم نے تو فجر کے بعد دیکھا تھا, تو وہاں اس ٹائم پہ کون آوے نہانے کے لیے, تو ہم نے یہ دیکھا مطلب اس کو. اور وہاں کچھ مطلب حسن رضا کے کلپ وغیرہ بھی 1-2 بنائے تھے ہم نے, وہ چلائے تھے سوشل میڈیا وغیرہ پر. یہ خوبصورت منظر, وہ اپنے سبزہ اور یہ پانی اور یہ اس طرح بنایا تھا. خیر تو اس طرح مطلب میں نے سوئمنگ پول دیکھا, کسی کو نہاتے ابھی تک اس میں نہیں دیکھا. تو یہ مجھے بتایا گیا کہ 6 فٹ گہرا ہے. وہ بولا کہ اب یہ قانون بھی آیا یا آنے والا ہے کہ اب جو اس طرح سوئمنگ پول ہوتے ہیں نا یہ کمپاؤنڈ میں, کہ جہاں عمارتیں ہو رہے ہیں, تو یہاں ایک مطلب وہ غوطہ خور, سی مین یا جو بھی بولو, ماہر اب رکھنا پڑے گا ایک قانونی طور پر. 12 گھنٹے کا ٹائم نہانے کا, اور ان 12 گھنٹوں میں وہ بندہ ہر وقت حاضر رہے گا جب لوگ نہا رہے ہوں گے, کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو وہ غوطہ لگا کر اس کو نکال کے لے آئے اور بچائے اس کو. ورنہ وہ قانونی جرم. اگر یہ ویسے اس کو ریڈا چھوڑ دیں گے نا سوئمنگ پول کو, کہ جو نہاتے ہیں, جسے آج کل ہوتا ہے کہ کوئی بچانے والا تھوڑی ہوتا ہوگا, لیکن اب یہ یہاں قانون بنا ہے, وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ انسٹرکٹر ہوتے ہیں بابا جو سوئمر, جان بچائی جا سکے. انسٹرکٹر ہوتے ہیں جو اس طرح کے, یہ عوامی سوئمنگ پول کی آپ نے جو بھی ارشاد فرمائے نا, یعنی اب بلڈنگوں میں اور کمپاؤنڈس میں اس طرح کے سوئمنگ پول بنتے ہیں کہ جن میں مختلف جو لوگ وہاں رہ رہے ہوتے ہیں وہ اور ان کے بڑے اور یہ سارے کر سکے. تو وہاں پر انسٹرکٹر, ورنہ بعض اب تو تقریباً جیسے ساؤتھ افریقہ یا دیگر ملکوں میں جائے نا, تو ہر تقریباً گھر کے اندر جو بنگلے ہوتے ہیں, ہر گھر کے اندر سوئمنگ پول بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ صرف گھر والوں کے لیے ہی عموماً یہ سارا نظام عموماً ہوا کرتا ہے. ہاں ساؤتھ افریقہ میں ہم گئے تھے یار کسی کے گھر. جی ہاں, شاہد پٹیل, آپ بھی تھے وہاں بھی. اس طرح کا تالاب دیکھا تھا, یہ سوئمنگ پول تھا. یہ تالاب, یہ اب توجہ گئی میری. یا تو اس طرح کے سوئمنگ پول دیکھ کے میں نے
कराची में भी देखा है कि घर गए थे और जी हाँ। विला में बंगले में, आप जानते हैं उनको, तो वहां पे एक बिस्तरा बना हुआ था, होश गया तो पानी भरा हुआ था कि नहाते हैं इसमें। तो ये अब इन्हें तवज्जो जा रही है कि मैंने स्विमिंग पूल देखे हैं, देखे चखे नहीं है, न कभी इसके अंदर उतरा नहीं हूं मैं, न किसी उतरते देखना याद नहीं है। आपकी बात का अगर यूं अगर खुलासा के तौर पर हम लेकर चलें तो क्या ये कहा जा सकता है कि तैराकी करने में हरज नहीं है, स्विमिंग करने में हरज नहीं है, और लेकिन अगर कोई तैराकी करना चाहता है, स्विमिंग करना चाहता है, चाहे वो स्विमिंग पूल में करे या दरिया में करे या जो भी मतलब कि समुद्र में करे, नंबर एक के वो उसको हलाकत के अंदेशे से निकल कर करे कि डूबने का या हलाक हो जाने का उसको अंदेशा ना हो, मतलब ऐसा वो डाउट ना हो, और वो एहतियातें करे। दीगर ये कि गुनाह से बचकर करे, ना उसकी आंखें गुनाह देख रही हों, न किसी और की आंखें गुनाह देखें, नाजायज सूरतें वहाँ पर ना हों। इन तमाम तर एहतियाती तदाबीर के साथ तैराकी या स्विमिंग की सूरतें बनाई जा सकती हैं, ये कहा जा सकता है। तैराकी नाजायज नहीं है, तैराकी नाजायज नहीं है, लेकिन मैं तरगीब नहीं दूंगा यार, आए दिन डूब जाते हैं यार, फिर हमारे खाते में आएंगे, ये तैराकियां करेंगे और फिर ये डूब जाएंगे। जी डूबते ही है ना, गर्मियों में कितने बेचारे डूबकर सो जाते हैं, आए दिन मतलब खबरें आती है ना, गर्मियों में खासकर नहरों में डूब जाते हैं बेचारे यार। हम इस पे तरगीब देंगे तो ये मदनी काफिलों में जाएंगे ना, फिर बोलेंगे वो मदनी चैनल पर फजाइल बयान हुए थे तो मारो डुबकी क्या निकला तो सीधा फिर कब्र में उठा के डालो, लाशें भी नहीं मिलती यार बेचारों की। तो इसलिए ये मतलब सब जानते नहीं होते, खाली जोश में उतर जाते हैं बेचारे, वो तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसलिए वो तैराकी में है आजमाइश, लेकिन ज़ाहिर है कि जो जानता हो उसके लिए है जायज, जबकि शरीयत की पाबंदी के साथ करता हो तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वो वसल्लम। दिखाइए। बच्ची नजर आई थी अभी, जी वो भी चलाते हैं, वो चलाइए। नबी जन्नती जन्नती मामा और अली जन्नती चैनो उशैपी जन्नती। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। जब तक की जानेदार दिल मिलाते जाएंगे, तब तक की जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे। सरकार की आमद मरहबा, आका अत्तार की आमद मरहबा। आपसे ये सवाल है, 25 सफर में आला हज़रत का बर्थडे है।
25 सफर में अच्छा आला- अच्छा हाँ भाई पहली तो वो अमीन हाजी अमीन की नवासी थी जो नारे लगा रही थी हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। दूसरी ज़ैनब अत्तारिया पता नहीं कोई तारुफ नहीं था। तीसरा हसन रजा। तो इन्होंने सवाल किया कि 25 सफर क्या आला हजरत का बर्थडे है, सालगिरह है? जो बच्चे सुन रहे हैं वो जवाब दें अपने आप को, कम तक तो आवाज पहुंचेगी नहीं कि क्या बर्थडे है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का बर्थडे 10 शव्वालुल मुकर्रम, रमजान शरीफ के बाद जो महीना आता है ना, में ईद होती है, चांद रात आती है, ईद आती है, तो वो महीना जो पूरा इसका नाम है शव्वाल। तो 10 शव्वाल ये आला हजरत का बर्थडे है। और 25 सफर 10 शव्वाल बर्थडे ऑफ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। और 25 सफर 25 सफर ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का योम उर्स है, यानी इस दिन आला हजरत की वफात हुई थी, डेथ हुई थी। 25 सफर बर्थडे नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। नाजरीन से सवालात हुए थे पिछली बार, तो वो सवालात और जवाबात सुन लीजिए। सवाल नंबर 1, आला हज़रत की जब किसी बुजुर्ग से मुलाकात होती तो क्या दुआ करवाते थे? जवाब, मगफिरत की दुआ करवाते। सवाल नंबर 2, या अल्लाह कितनी बार पढ़कर किसी चीज पर दम करने से उसकी हिफाजत रहती है? जवाब, 49 बार, यानी 49 टाइम। अल्लाह अकबर एक बार कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगते हैं? जवाब, 1 दरख्त। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते गुलजार अत्तारिया मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ, मोहम्मद अहमद कराची, शहजाद अत्तारी गोजरा, वक्कास अत्तारी हैदराबाद, बिनते नजीर अत्तारिया लाहौर, बिनते मुमताज अत्तारिया सरगोदा, बिनते रफीक अत्तारिया गुजरानवाला। तमाम दुरुस्त जवाब देने वालों में से कुरआ अंदाजी के जरिए निकलने वाला नाम: बिनते अब्दुल रहमान बूरे वाला। इनको तोहफे में 1200 का मदनी चेक पेश किया जाएगा, जो मकतबतुल मदीना की किसी भी ब्रांच से किताबें लेने की सूरत में कैश करवाया जा सकेगा। नाज़रीन से मजीद सवालात आइंदा हफ्ते को, ये 29 रबीउल अव्वल शरीफ कल 23 है, 22 आज थी, हफ्ते को 22, तो आइंदा हफ्ते 29 तारीख होगी। तो इसका मतलब है कि चांद हो सकता है। तो लेकिन अब हफ्ते को तो अपना वैसे मदनी मुज़ाकरा होता है, तो इस्तिक़बाल माह रबीउल अव्वल का वो मदनी मुज़ाकरा इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से मुस्तकिल मदनी मुज़ाकरे हैं इंशाअल्लाह। 12-13 जी हाँ इंशाअल्लाह, 12-13 बल्कि हो सकता है 14 भी हो जाए। चांद हो सकता है कि इतवार को। आइंदा हफ्ते से जो है ना वो मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जो है ना वो शुरू रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नियत है मेरी कि मैं इंशाअल्लाह चांद रबीउल अव्वल शरीफ में कराची में देखूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इंशाअल्लाह धूमधाम से जुलूस मीलाद भी निकालेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो मदनी मुज़ाकरे भी धूमधाम से करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन वो आपने ऐलान कर ही दिया है
कि रोजाना जो जुलूस निकलेगा वो SOP जी हाँ, के साथ निकलेगा। फैज़ान मदीना में भी जो आशिकान रसूल जमा होंगे उनको भी हमने यही हमने मुशावरत की है कि SOPs के साथ ही उनकी शिरकत को हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे कि यकीनी बनाएं कि वो इस अभी भी फैज़ान मदीना में हमने कोशिश की हुई है कि इस्लाम भाई के किसी हद तक SOPs का ही ख्याल रखें और तरीक़े कार के मुताबिक शिरकत करें। और जुलूस मीलाद में भी इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि जो उसूली और तरीक़े कार वगैरह है उसके मुताबिक जुलूस मीलाद की भी तरकीब हो। और इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरों के लिए भी फैज़ान मदीना में अल्लाह ने चाहा तो जैसा भी आप फैज़ान मदीना का मंजर मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे इंशाअल्लाह, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हो सकेगा हम SOPs के साथ शिरकत करवाने का जहन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। मगर इंशाअल्लाह शिरकत भी होगी और हाथ में इंशाअल्लाह मदनी परचम भी होंगे इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में इंशाअल्लाह। ये फैज़ान मदीना में आशिकान रसूल बैठे हुए ना SOP के साथ। जी हाँ, मरहबा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। आमीन और कोरोना वायरस अल्लाह करे कि खत्म हो जाए दुनिया से। आमीन आमीन। अच्छा नाज़रीन से मजीद सवालात तो हफ्ते को 8 बजे तक टेक्स्ट में सवालात पहुंचाने हैं। इस्लामी बहने महरम का नाम और नंबर लिखे। इस्लामी बहने अपना नाम लिखने के बजाय कुनियत लिखे, यानी उम्मे फुला या बिनते फुला। सवाल नंबर 1, झूठा दोज़ख में किस जानवर की शक्ल में बदल जाएगा? सवाल नंबर 2, सुबह बहारा का लफ्जी मतलब बताइए। सवाल नंबर 3, कौन से गुनाह करने वाले के मुंह से ऐसी बू निकलती है जिसकी वजह से फरिश्ता दूर हो जाता है? ऐसे एक गुनाह का नाम बताइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर अहले सुन्नत हर हफ्ते को एक रिसाला पढ़ने सुनने की तरगीब इरशाद फरमाते हैं और जो खुश नसीब इस्लामी भाई इस्लामी बहनें ये रिसाला पढ़ते या सुनते हैं इन्हें अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। आज जिस रिसाले का ऐलान होगा और इस पूरे हफ्ते में जिसको पढ़ना सुनना है, आइए सुनते हैं दुआए अत्तार। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 4 साल की उम्र में नाज़िरा कुरान पाक ख़त्म फरमाया और इसी उम्र में फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। या अल्लाह पाक जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला शान इमाम अहमद रजा पढ़ या सुन ले उसको सच्चा आशिक रसूल बना और उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, जो गुज़िश्ता हफ्ते रिसाला जिसका नाम था किन लोगों की दुआ कबूल होती है, ये रिसाला जो पढ़ने सुनने की कारकर्दगी हमें मिली है, आइए उसकी तफसील आपको बयान की जाती है। पाकिस्तान में इस्लामी भाइयों की तादाद 9,12,422। पाकिस्तान में इस्लामी बहनों की तादाद 4,57,268। ओवरसीज इस्लामी भाई 1,13,701 और ओवरसीज में इस्लामी बहनें 1,02,939। यूं टोटल जो तादाद हमें मिली है 15,86,330। हमारा हदफ जो है वो 19 लाख तक हमें पहुंचना है, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है और आने ये रिसाला भी नई तरतीब के साथ बहुत ही अच्छे मवाद के साथ काफ़ी अच्छा इसमें आपको सिलसिला मिलेगा। इसको ज़रूर पढ़ें सुनें और कारकर्दगी अपने ज़िम्मेदारान को ज़रूर जमा कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता रिसाला जो पढ़ने की तादाद हमें जिसमें कारकर्दगी नुमाया कारकर्दगी पेश की है, जो कि रिसाला जिसमें अव्वल जो आए हैं निगरान जोन हाजी अब्दुल रशीद जुनूबी लाहौर
انہوں نے ان کے زون میں پڑھنے والوں کی تعداد ہے 2,48,866 اور یہ پاکستان میں فرسٹ پوزیشن پر آئے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو فرسٹ دوسرے ریجن ملتان ریجن میں جو فرسٹ آئے ہیں ان کا نام ہے اشرف اتاری اور یہ ہیں نگران ڈی جی خان زون. اس میں جو تعداد ہے وہ ہے 24,415. اسی طرح جو فیصل آباد زون میں جو فرسٹ آئے ہیں نگران دارالسلام ٹوبا زون محمد شہزاد اتاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے 37,486. حیدرآباد ریجن میں جو فرسٹ آئے ہیں حاجی قاری ایاز اتاری ان کا جو تعداد ہے 19,839. اور کراچی ریجن میں جو فرسٹ آئے ہیں کراچی ایسٹ ملیر کورنگی زون حاجی امین قافلہ رکن شورا ان کے جو تعداد آئی ہے وہ 30,730. اور اسی طرح جو اسلام آباد زون ہے اس میں جو نمایاں زون ہے نگران سیالکوٹ زون رکن شورا حاجی اظہر اتاری اور وہاں تعداد ہوئی 16,802. تو یہ معذرت رسالہ 70,000 جادوگر یہ پچھلے ہفتے پڑھنا سننا تھا جس کی کارکردگی آپ کو بیان ہوئی. اللہ تعالی ہم سب کو ان رسائل کی برکتیں نصیب فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کرایا جاتا ہے. ملک بھر میں اس کی برانچز قائم ہیں. الحمدللہ 8 پاکستان کے ایسے مقامات ہیں جہاں دورہ حدیث شریف ہوتا ہے. اس سال یعنی لاسٹ ایئر جو دورہ حدیث شریف مکمل کرنے والوں کی تعداد ہوئی وہ 1035. 1035 طلبہ کرام نے دورہ حدیث شریف مکمل کیا اور 25 سفر عرس اعلیٰ حضرت پر الحمدللہ مجلس جامعۃ المدینہ کے تحت ملک بھر میں 8 مقامات پر یہ اجتماعات ہو رہے ہیں جو کہ اجتماعی دستار فضیلت کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. تو 25 سفر کو منڈے عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی اجتماع ذکر و نعت کا اجتماع رضا کا سلسلہ ہوگا جس میں انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کا بھی سلسلہ ہوگا، محفل نعت بھی ہوگی، نگران شورا کا سنت و بھرا بیان بھی ہوگا اور انشاءاللہ SOPs کے ساتھ جو ہمارے طلبہ کرام جن کی دستار فضیلت ہوگی انشاءاللہ ان کی دستار بندی کا بھی سلسلہ ہوگا. تو فیضان مدینہ میں انشاءاللہ ایک مناسب سلسلے کو بھی رائج کیا جائے گا اور اسی طرح ملک کے 8 شہروں میں یہ اجتماع جو ہے وہ منعقد کیے جائیں گے. نگران شورا کا بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم براہ راست سن بھی سکیں گے. ساتھ میں ایک اور اعلان بھی ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ ذوق نعت یہ پورا ماہ سفر المظفر کے شروع سے ہی الحمدللہ یہ جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا اور الحمدللہ یہ جاری ہے. اس کا فائنل منگل 26 سفر المظفر کو انشاءاللہ یہ اس کا فائنل ہوگا اور یہ فائنل بھی مدنی چینل کے ناظرین کو انتظار ہوگا. تو انشاءاللہ یہ فائنل سلسلہ بھی ہم مدنی چینل پر انشاءاللہ براہ راست دکھائیں گے اور جس میں مختلف یونیورسٹیز کے جو طلبہ کرام ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی ذوق نعت فائنل 26 سفر المظفر ٹیوزڈے کو انشاءاللہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلامی بھائی اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا
کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم امام غزالی امام اہل سنت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری خواجہ غریب نواز تمام سلاسل کے بزرگوں کو حضرت امام اہل سنت صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان صدر اللہ فاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، حتمی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک متقی پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا، اولیاء کرام سے سچی عقیدت و محبت عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، ان تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، ان کی سیرت پر بھی عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کے مزار فیض الانوار پر اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھ اور ہمیں ایمان اور عافیت والی زندگی، ایمان اور عافیت والی موت عطا فرما۔ یا اللہ میدان محشر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو، پیارے محبوب کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہماری بیماریاں دور ہو جائیں اور ہمارے جو بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں مولا کریم سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حال خوشحال ہو جائیں، تنگ دست فراخ دست ہو جائیں، جن کے کاروبار میں مشکلات ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں، یا اللہ ان سب کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ قناعت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال کر ہمارے گھروں سے میں امن و سکون نصیب فرما، گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، نا اتفاقیاں دور فرما، آپس کی دوریاں دور ہو جائیں، ہم سب آپس میں ملے رہیں۔ یا اللہ ہم سب پر، ہماری آل پر، ہمارے خاندان پر، ہمارے دوست احباب پر، محلوں علاقوں شہروں میں سب پر رحمت کی نظر فرما، مسلمانوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا اللہ عالم اسلام کو سلامتی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے وطن عزیز کو سلامت رکھ، ہماری جان کی، مال کی، آل کی، اولاد کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، مجھ نکمے سے کام لے ایسے، یہ نکما ہو کام کا یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے، ہو مع الخیر خاتمہ یا رب، ہو مع الخیر خاتمہ
الله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی کاموں کی مدنی تحریکیں بھی جاری ہیں اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے کہ آپ کی ترغیب دلانے پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں الحمدللہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ڈھیروں ڈھیر امیر اہل سنت کی دعائیں بھی حاصل کر رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. جائزہ تحریک جو مدنی انعام کا جو نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس کو جو بھرتے ہیں فل کرتے ہیں تو اسلامی بھائیوں کی تعداد 94,211، اسلامی بہنوں کی تعداد 76,854، ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائی 67,627، اسلامی بہنیں 22,273، آدھا پارہ ہاف سننے یا پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 38,620 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 24,703، 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 82,620، اسلامی بہنوں کی تعداد 51,504 اور 313 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائی 76,920 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 65,166. گھروں میں جو درس دیتے ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 34,723، اسلامی بہنوں کی تعداد 54,948. بعد فجر مدنی حلقہ جو مساجد میں لگایا جاتا ہے الحمدللہ 40,444 اسلامی بھائی یہ فجر کے مدنی حلقے لگا رہے ہیں. اسی طرح 12 منٹس جو اسٹڈی کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں دینی کتابوں کا اسلامی بھائیوں کی تعداد 87,571 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 72,352. نفل روزہ رکھنے کی نیت اسلامی بھائیوں کی تعداد 13,013 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 13,308. نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,730، اسلامی بہنوں کی تعداد 10,057. زلفے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 20,943 اور اسی طرح تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائی 88,304 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 6,012. ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے والے 5,344. یوم قفل مدینہ الحمدللہ یہ پچھلے پیر شریف کو منایا گیا اسلامی بھائیوں کی تعداد 910، اسلامی بہنوں کی تعداد 8,496. اللہ اکبر. ایام قفل مدینہ جو امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی کہ 3 دن قفل مدینہ کے دن منائے جائیں تو اسلامی بھائیوں کی تعداد 805 اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,880. تو یہ ماشاءاللہ وہ کام کی جو امیر علیہ سنت پسند فرماتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی تو آپ دیکھیں کہ اس کی کارکردگی الحمدللہ یہ بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے اور جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.